میاں بیوی کے جھگڑے میں قرآن پاک نے 2 راستے دیے. پہلا کیا؟ ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے، پہلا ذکر نہیں کیا انڈرسٹوڈ ہے، پہلے تو خود کوشش کرے نا. انڈرسٹوڈ ہے یہ کہ پہلے صلح کی کون کوشش کرے، اور ہو جاتی ہے 90% ہو جاتی ہے. ضروریات صلح کروا دیتی ہیں. باہمی ضروریات آپس میں صلح نہیں تو اولاد آپس میں صلح کروا دیتی ہے. یہ لیکن اگر نہ ہو، اگلا پراسس کیا ہے؟ فیملی. میاں بیوی میں جھگڑا ختم کرنے کا کیا پہلا دائرہ کیا؟ خود سے ہٹ کر حکم من اہلہ حکم من اہلہا. اس کے بعد قضا ہے. یہ بھی اگر حکمین بھی نہ کر سکیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ موجودہ قانون جو آیا، میں نے 2 سوال کیے ہیں اس پر، وہ یاد ہیں؟ موجودہ قانون آیا ہے کہ میاں بیوی میں اختلاف، بیوی کچھ خاوند سے شکایت ہو تو تھانے فون کرے، تھانے والا خاوند کو پکڑ کے لے جائے گا، اور جب تک صلح نہیں ہوگی وہ لاک اپ پہ رکھے گا. وہ کیا کرے گا؟ لاک ڈاؤن ہوگا. تو میں نے اس پر 2 سوال کیے قانون والوں سے کہ شکایت صرف بیوی کو خاوند سے ہوتی ہے یا خاوند کو بھی بیوی سے ہوتی ہے؟ ہمیشہ بیوی کو ہی خاوند سے شکایت ہوتی ہے؟ کبھی خاوند کو بھی زیادتی صرف خاوند کرتا ہے، بیوی بھی کرتی ہے. اگر بیوی شکایت کرے خاوند شکایت کرے پھر کیا ہوگا؟ اس کا تو قانون میں ذکر ہی کوئی کہ خاوند کو بھی بیوی سے کوئی شکایت ہو سکتی ہے. بیوی بھی کہیں زیادتی کر سکتا تو کرتی بیویاں زیادتی زیادہ ہیں. میں نے کہا 1 وے ٹریفک ہے. بیوی کو خاوند سے شکایت تو تھانے جائے، خاوند کو بیوی سے شکایت تو کہاں جائے؟ ٹکرے مارے. یہی بات اولاد اور ماں باپ کی ہے. بیٹے بیٹی کو، چھوٹے بہن بھائی کو شکایت ہو تو تھانے جائیں. اس کو شکایت ہو کہ بیٹا زیادتی کرے، وہ کہاں جائے؟ سمندر میں چھلانگ لگائے. ایک سوال میرا یہ ہے، کیا خاندان میں، فیملی میں زیادتی صرف باپ کرتا ہے، اولاد کوئی زیادتی نہیں کرتی؟ بڑا بھائی زیادتی کرتا ہے، چھوٹے بھائی کچھ نہیں کرتے. خاوند زیادتی کرتا ہے، بیوی کچھ نہیں کرتی. اگر خالق کے سربراہ سے شکایت چھوٹوں کو ہے تو تھانے جائیں. تم نے پروسیس اتنا سخت پروسیس دیا کہ تھانے دار پکڑ کے لے جائے گا، جب تک صلح نہیں ہوگی نہیں چھوڑے گا. اگر اس کو بیٹے سے شکایت ہو گئی ہے، چھوٹے بھائی سے شکایت ہو گئی ہے، بیوی سے شکایت، یہ کہاں جائے؟ بات سمجھ آئی؟ ایک میرا اعتراض اس کا جواب نہیں دے پا رہے. دوسرا میں نے اس پہ سوال کیا تھا کہ قرآن پاک نے تو پروسیس بیان کیا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا تنازع شکایت ہو جائے تو پہلا حق خاندان کا ہے کہ وہ حل کرے. ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. قضا کا درجہ دوسرا ہے، پہلے مرحلے میں قضا نہیں ہے. پہلے مرحلے میں کیا ہے؟ خاندان. یہ تم نے کہاں غائب کر دیا؟ میرے یہ 2 سوالوں کا جواب ابھی تک مجھے نہیں آ رہا. میں بار بار پوچھ رہا ہوں، یہ تم نے قرآن پاک والا پروسیس جو ہے کہ پہلا مرحلہ کس کا ہے؟ خاندان کا. حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. خاندان کے 2 لوگ ان کو مسئلے کو حل کرائیں گے. یہ اگر ناکام ہو جائے پھر قضا ہے. اور قضا بھی کیا؟ درخواست دینی ہے، فیصلہ ہونا ہے، پھر سزا ہونی ہے. تم نے سزا سے کام شروع کر دیا. آخری سٹیج سزا ہے. قضا کا حق ہے. قضا مجرم کو کیا دے گی؟ سزا دے گی. قاضی دے گا نا، یہاں تھانے دار دے رہا. تو خیر میں نے اصولی بات یہ کی کہ خاندان میں میاں بیوی میں اگر تنازع ہو جائے تو پہلا حق خاندان کا ہے جھگڑے کو نمٹانے کا. صلح کرانی ہے یا تفریح، حکمین کو تفریح کا بھی اختیار ہے. یریدا اصلاحا، یریدا کون ہے؟ حکمین. یوفق اللہ بینہما، اصلاح بھی کر سکتے ہیں اور تفریح بھی کر سکتے ہیں. فیملی کو اس حکمین کی صورت میں صلح کا بھی حق ہے
اور تفریق کا بھی حق ہے. اس کے یہ اگر ناکام ہو جائے تو پھر عدالت ہے بھائی، پھر قانون ہے. ایک بات اور کہہ کے پہلی آئے کہ کہتے کہ اسلام نے عورت کو مرد کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. یہ بڑا سوال ہے آپ پر. مرد کو طلاق کا حق ہے، عورت کو طلاق کا حق ہے؟ نہیں ہے. تو عورت مرد کے رحم و کرم پر ہے نا. ظاہری منظر یہی ہے، ظاہری منظر. اور خاوند کو طلاق کا حق ہے، عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے. ظاہری منظر کیا جو مغرب والے کہتے ہیں کہ عورت خاوند کے رحم و کرم پر ہے. میں کہتا ہوں نہیں یار، خاوند کو طلاق کا حق ہے، عورت کو مطالبہ طلاق کا حق ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلا. اور خلا صرف خاوند کے اختیار میں نہیں ہے. خاوند خود دے دے ٹھیک، تو خاوند کے علاوہ 2 فورم اور ہیں جو عورت کی شکایات جائز ہونے کی صورت میں خاوند کی مرضی کے بغیر بھی تفریق کر سکتے ہیں یا نہیں ہے؟ عورت کی شکایات درست ہے، خاوند طلاق نہیں دے رہا، خلا نہیں کر رہا، حکمین کر سکتے نہیں کر سکتے؟ حکمین کو تفریق کا حق ہے یا نہیں؟ اور قضاء کو بھی حق ہے یا نہیں؟ کیا انصاف کی بات کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ عورت کے پاس مطالبہ طلاق کا حق ہے جو خاوند پر موقوف نہیں ہے. خاوند کے علاوہ 2 فورم موجود ہیں جو عورت کی شکایات درست ہونے کی صورت میں تفریق کر سکتے ہیں، خلا کا نافذ کر سکتے ہیں، تحکیم بھی اور قضاء. اور روایت مشہور ہے، ثابت بن قیس کی بیوی آئی حضور کے پاس رضی اللہ تعالی عنہما، یا رسول اللہ خاوند پہ کوئی میرا اعتراض نہیں ہے، نہ دین پر نہ اخلاق پر. مجھے اس کے دینداری پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے اخلاق اور رویے پر کوئی اعتراض نہیں. مزاج نہیں ملتا، میں نہیں گزارا کر سکتی. بس کوئی شکایت نہیں ہوتی، مزاج نہیں ملتا. مجھے آپ کو جب آپ کو شادی کے بعد 2-4 سال گزر جائے گا پھر پتہ چلے گا مزاج نہ ملنا کیسے کہتے ہیں. پھر بات برداشت کر پاتے ہیں، مزاج کے اصلاح بازی کر پاتے ہیں. ثابت بن قیس کی بیوی نے کہا یا رسول اللہ میں کوئی اعتراض نہیں ہے میرا، لیکن نہیں گزارا کر سکتی، میں نہیں رہ سکتی اس کے پاس، مزاج نہیں ملتے آپس میں، کیا کروں؟ حضور نے ثابت نے تجھے باغ دیا تھا، واپس کرتی ہو؟ واپس لے لے. ثابت کو بلا میں ختم ہے، واپس لے لو، چھوڑو اس کو. بات سمجھ آئی ہے؟ حکم کو، قاضی کو اختیار حاصل ہے، اگر عورت کی بات درست ہے تو خاوند کی مرضی کے خلاف بھی وہ تفریق کر سکتے ہیں. جیسے یہ کہنا کہ اسلام نے عورت کو مرد کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، یہ بات درست نہیں ہے. پوچھے اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وصحبہ وبارک.